طلب العلم فريضة على كل مسلم. ایک سوال یہ بھی ہے ان کا پوچھنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کبھی عورتوں کی تقریر یا نعت آ جاتی ہے تو کیا ہمیں وہ سننی چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں، ایک مسلمان کو بڑا ہی غیور، بڑا غیرت مند رہنا چاہیے اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے قوم و ملت کی عورتوں کو لے کر کے. لیکن دھیرے دھیرے یہ غیرت اب ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہے. کہیں ترقی کے نام پر، فیشن کے نام پر یا ان کے راحت کے نام پر ابھی تک ہم ان کی بے پردگی کو، ان کی فحاشی کو، ان کی بے غیرتی کو برداشت کرتے آئے تھے. لیکن اب یہی بے غیرتی والا کام چند سالوں سے دینی نام سے، دین کے جذبے سے بھی ہونے لگا ہے. میں نے خود دیکھا، ہماری کوئی بچے حافظہ بن جائے یا عالمہ بن جائے تو کبھی اس کے گھر والے اور کبھی ادارے والے اور کبھی یہ سوشل میڈیائی رپورٹر اس کی فوٹو بنا کر کے، اس کی ویڈیو بنا کر کے، اور کچھ ویڈیو میں تو سلو موشن تک لگا دیا جاتا ہے، اس سے اٹھا کر کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. ادارے والے ممکن ہے ایسا اس لیے کرتے ہوں کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی محنت کو محسوس کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو محسوس کرانا چاہتا ہے. یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جب ان کی محنت سامنے آئے گی تو ان کی جو ادارے کی ضرورتیں ہیں، ادارے کے اخراجات ہیں، اس سے پورا کرنے میں آسانی رہے گی، لوگ ان کی معاونت کریں گے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ اب کے دور میں لوگ چہروں کو دیتے ہیں، وہ پہچان کو دیتے ہیں. وہ جو کسی نے کہا تھا کہ میرے چہرے کو ووٹ دو، مجھے ووٹ دو، اس بیچاری نے صحیح ہی کہا تھا. ہم لوگوں نے اس کا مذاق بنا دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اب کے دور میں لوگ چہروں کو دیتے ہیں، پہچان کو دیتے ہیں. میرا خود بھی اب یہ تجربہ ہو چکا ہے. بہت کم ایسا ہوگا کہ لوگ یہ سمجھ کر کے کہ دین کا کام ہے، دینی ادارہ ہے، مسجد ہے، یا میرا فرض بنتا ہے اس لیے دیتے ہوں، ایسا بہت کم ہے. زیادہ تر اب چہروں کو ہی دیا جاتا ہے، پہچان کو ہی دیا جاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں جب وہ کسی بچے کی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں، چاہے وہ قرات ہو، نعت ہو، تقریر ہو، وہ کہتے ہیں نابالغ ہے. اسلام نے بچوں کی، یہ بچیوں کی کہہ دو یا عورتوں کی کہہ دو، بلوغت کی عمر بہت کم مقرر کی ہے، بڑی چھوٹی عمر ان کی بلوغت کی ہے. تو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نابالغ سمجھ کر کے ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں، حقیقت میں وہ بالغ ہوں اور ہم دین کے نام پر، ثواب کے نام پر گناہ کر رہے ہوں. اس لیے احتیاط تو اسی میں کہ چھوٹی بچوں کی ویڈیوز بھی اپلوڈ نہ کر دی جائے جو بلوغت کے قریب محسوس ہوتی. اسلام نے جہاں ان کا پردہ جسم کا رکھا ہے، جسمانی ساخت کا بھی پردہ رکھا ہے، ان کی جو جسم کی شیپ ہے اس سے چھپانا بھی ضروری قرار دیا ہے. بلکہ اسلام تو ان کی آواز کو بھی سطر مانتا ہے. اس لیے عورت کی آواز میں چاہے وہ آپ قرآن کیوں نہ سنتے ہو، وہ بھی بہتر نہیں، گناہی کے درجے میں، اس سے پرہیز ہی کیا جائے. سوشل میڈیا پہ یا میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ یوٹیوب چینلیں دین کے نام سے بنی ہیں جنہیں کچھ مسلمان لڑکیاں یا دیندار لڑکیاں یا عالم لڑکیاں چلاتی ہیں. لیکن ممکن ہے کچھ تو مستثنا ہوتی ہیں، لیکن کچھ چینلیں میں نے ایسی دیکھی جن کی آپ ہیڈنگ جب ویڈیو کی دیکھو گے انتہائی غلیظ ترین، انتہائی گندی ہیڈنگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس میں جو باتیں وہ کرتی ہیں، ایک عام لڑکا بھی وہ باتیں سماج میں نہیں کرے گا، سوشل میڈیا پہ نہیں کرے گا. جس طرح کی گندی باتیں وہ سوشل میڈیا پہ کر رہی ہوتی. تو یہ دین کے نام سے بے دینی پھیلائی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. ان کی محنت کو یا ان کی خوبی کو رب تو جانتے ہی ہے، اور پھر جس میں کچھ ہوتا ہے، جو خوبی ہوتی ہے جس ادارے میں، وہ خوبیاں سامنے لوگوں کے آ ہی جاتی ہے. تو اس طرح کر کے دین کے نام پر بے دینی کو رواج نہ دیا جائے، اس طرح کی چیزوں کو پروان نہ دیا جائے.